والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف نويت السنة بالاعتكاف. اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 9واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 31 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہیں ہم نے سنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے۔ یہ آیت قبیلہ بنو عبد الدار کے ایک شخص نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ نضر بن حارث ایک تاجر تھا اور وہ تجارت کے لیے فارس، ہیرا اور دیگر ممالک کا سفر کرتا تھا۔ اس نے وہاں کے باشندوں سے رستم، اسفندیار اور دیگر اجمیوں کے قصے سن رکھے تھے، اور یہودیوں عیسائی عبادت گزاروں کو تورات و انجیل کی تلاوت کرتے، رکوع و سجود کرتے اور گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب نضر بن حارث مکہ مکرمہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا، جو کلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اس جیسا تو ہم نے سنا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا یہ مقولہ بیان کیا کہ اس میں ان کی کمال درجے کی بے شرمی اور بے حیائی ہے۔ قرآن پاک کی تحدی فرمانے اور فصحائے عرب کو قرآن کریم کے مثل ایک صورت بنا لانے کی دعوتیں دینے اور ان سب کے عاجز رہ جانے کے بعد یہ کلمہ کہنے اور ایسا باطل دعویٰ کرنے نہایت ذلیل حرکت ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کی سعادت نصیب کرے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.